میں دیکھتا ہوں ویکنیس آف پرسنالٹی از دا مین ریزن. اگر ہم اپنی اس میں جائیں کہ میں نے جو پہلے شروع میں بات کی نا کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن یہ ایک ضرورت بھی ہے ہر انسان کی کسی حد تک, لیکن جب وہ بالکل ہی اس کی پرسنالٹی ویک ہو اور اسپیشلی اللہ سے اتنا تعلق اچھا ہو, نہ گھر سے کوئی خاص ویلیڈیشن ملی ہو, تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے کام کریں جو ٹرینڈز ہیں, جو ان چیزیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ریلیشن نہ بھی ہو تو پوز کرتے ہیں جی کہ ہمارا ریلیشن, یا گپیں مارنا آ کے دوستوں میں کہ یہ دیکھو میں اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں, یا ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے, یا یہ جھوٹ بولنا میں تو ڈیٹ پہ بھی جاتا ہوں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل ویلیڈیشن کے لیے اس لیول پہ بندہ جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ دا ورسٹ امنگ دیم آر دوز, اللہ ہدایت دے انہیں, کہ جو چیٹس بھی دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, جو ایون پکچرز بھی دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ دیکھو میں تو اتنی بچیوں سے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, میں بات کر رہا ہوں. چونکہ ہمارا ٹاپک ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, تو یہ لوگ اس کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ایز لانگ ایز وی آر ینگ یہ ہمارا رائٹ ہے, بعد میں دیکھ لیں گے, کوئی توبہ تلہ کرنا ہوگی ایک خاص ایج میں جا کے. خواتین کو نہیں پتہ یہ مرد یہ لڑکے کر رہے ہوتے ہیں. خاتون کو نہیں پتا کہ یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے یہ اپنے دوستوں کو میرے میسیجز پڑھا رہا ہے, میری چیٹس دکھا رہا ہے, میری پکچرز دکھا رہا ہے, اور یعنی جنرلی اکثر ٹائم پہ. اور وہی بات آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ایون سبحان اللہ سم آف دا ٹائمز یو آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, اور کانفرنس کال میں ایک آپ کا دوست میوٹ پہ موجود ہے. اور اچھا مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے, کبھی کبھار ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کچھ سوالات کہ جی ہمارے ہاں ایسا سین نہیں ہے, لڑکا قرآن کا حافظ بھی ہے, رائٹ, اور وہ تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے, اور فلپ سائڈ کیا ہے کہ وہ تو مجھے تہجد کے وقت اٹھاتی بھی ہے, مجھے کال کرتی ہے. آئی مین اس کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ شیطان بھی کنفیوزڈ ہے. میں نے تو ان کو کسی اور کام پہ لگایا تھا, تو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. نہیں اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ میں تو ہیں لیکن ہم کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے. ہاؤ انوسنٹ یا ہاؤ سویٹ از اٹ, رائٹ. شیطان یار, شیطان جو ہے نا بڑا سلولی اور بڑا پیشنٹلی کام کرتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ جو لوگ گھر سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے نا, وہ بہت ایزیلی پریز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جس خاتون کو اس کے باپ نے پیار نہیں دیا ہوا ہوتا نا, اور جس بیٹے کو اس کے پیرنٹس نے ہگ اور کڈل اور اپریسیشن اور کہنا کہ یار تم ماشاءاللہ بڑا کمال کے کام کرتے ہو, تو وہ پریز کے بھوکے ہوتے ہیں. وہ بھرے ان کو کوئی بھی تعریف کر دے گا, چاہے جھوٹی کر دے گا, they'll fall for this person easily. تو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو ویلیڈیشن دیں, ان کو باہر کی ویلیڈیشن پہ ڈپینڈنٹ نہ کریں, ان کو خود سے اتنا بھرا ہوا رکھیں پیار اور محبت کا, اور انڈورفنز ان کو اتنے دیں ہگز اور کڈل کر کے کہ ان کو باہر ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا یہ بھی دوں گا خواتین کو کہ پلیز ڈونٹ sell yourself for such a cheap price. یعنی کسی کو ایزیلی اپنا نمبر نہ دیں, کسی سے ایزیلی بات تک. یو آر اے جیم, یو آر اے ڈائمنڈ, تم ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہونے چاہیے. ہر کوئی بات کر سکے, ہر کوئی گپے مار سکے, یا ہر کوئی ایزیلی ہائی فائی ٹچ کر سکے. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. اچھا rather you should be the honor and pride of your husband. The first man who should touch you after your father and your brother is your husband. تو اپنے آپ کو اتنا ویلیبل بنائیں. پلیز ڈونٹ بی یعنی ہر کسی کے ساتھ گپ شپ لگا دینا, ہر کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے چلے جانا اور باتیں کرنا شروع کر دینا. کیونکہ جب خواتین ریزروڈ ہوں گی نا, جب خواتین اپنی ویلیو اور قدر پہچانیں گی, تو پھر مرد بھی ایزیلی پلے نہیں کر سکے گا ان کے ساتھ. یہاں پہ ایک پرسپیکٹیو میں آپ سب کو دینا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہمیں سوالات چونکہ آپ کو بھی آتے ہوں گے, I'm sure آپ سب کو آتے ہوں گے, اور مجھے اس پہ غصہ بھی اکثر چڑھتا ہے. میں یوتھ کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی کوئی اور سوال بھی پوچھ لو. آج تک یہ سوال نہیں آیا کہ کوئی گول ہے میرا, کوئی ایسپیریشن ہے, یا میں نے اپنے علاقے میں کوئی حلقہ شروع کرنا ہے, یا کوئی بک ریکمینڈ کر دیں, یا بتا دیں کہ میں کہاں سے یہ والے اسکل.
آ جا کے سارے سوال یہی ہیں سر آئی لو اے بوائے یا آئی لو اے گرل اینڈ آئی فیل ان لو, اور پھر شادی نہیں ہوئی, بتا دیں کیا کریں پیرنٹس. مطلب مجھے تو کبھی کبھی میرا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اور سوال بھی کر لو خدا کے لیے. تو بہرحال میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو ابن القیم کا دیتا ہوں, اور یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہی سیڈ کہ شہوات لیڈ ٹو شبہات, لسٹ لیڈس ٹو ڈاؤٹس. اور یہ ہماری جو یوتھ کا ایمان کمزور ہے نا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, ابو سعد بھائی آپ نے خطوات الشیطان کی بات کی تھی, الٹیمیٹ رزلٹ اس کا ایتھزم ہے. اور ہمارے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ میں نے دین چھوڑ دیا, اور اس کی چھوڑنے کی وجہ کہ اللہ نے جو اندر گلٹ آپ کے رکھی ہوئی تھی, وہ ظاہر ہے وہ علام تو ہے, وہ علام تو بچے گا چاہے آپ جتنے مرضی لبرل ہو جاؤ. لیکن اس گلٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کوگنیٹیو ڈسوننس کو ختم کرنے کا, کہ آپ اسلام سے ہی جان چھوڑو. آپ جو ہے نا ٹوٹل ہی ڈاؤٹ میں آ جاؤ, اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاؤ. یہ دس از ہاؤ آور برین کانشیس. ایمان اور حیا ایک ہی. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں پڑھ کے آپ اللہ سے بھی جاؤ گے, ٹوٹلی جاؤ گے. شیخ مجھے وہ نریشن یاد آ گئی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحیا والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. سبحان اللہ. یعنی ہم سمجھ کے لیتے ہیں کہ ایمان از سمتھنگ ایلس اور حیا از سمتھنگ ایلس, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر حیا چلی جاتی ہے بندے کے اندر سے تو آٹومیٹکلی ایمان بھی چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ میں ایماندار تو بہت ہوں لیکن فحاشی کو پروموٹ کرے, غلط کپڑے پہنے, رائٹ, لغو بات کرے. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اس میں نا یہ بھی ہے کہ یا سبحان اللہ, there are some people who commit adultery اور ان کو اس سے گناہ ملتا ہے, but there are some people who do not commit adultery but ان کو اس سے گناہ مل رہا ہوتا ہے, because they aspire to commit adultery one day. They aspire and they want that girl one day, and once they have the mission کہ جب مجھے یہ لڑکی پھنس گئی تو میں یہ کام کروں گا, یا مجھے کوئی اپرچونیٹی مل گئی, یا تو بھی مال نہیں ہے یا تو بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے, لا الہ الا اللہ, یو آر ناٹ کمٹنگ دیٹ سن, یو آر ناٹ گیٹنگ دا پلیجر آف اٹ, جو کہ بڑا ٹیمپرری پلیجر ہے, بٹ یو آر اسٹل گیٹنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 ڈسٹرکٹیو سنس کے بارے میں بتاؤں, اور 3 سیلویفک ورچوز کے بارے میں بتاؤں, اور 3 ایکسپیشنس کے بارے میں بتاؤں جو کہ گناہوں کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا جو ڈسٹرکٹیو ہے نا, تباہ کر دیتے ہیں انسان کو, گریڈ دیٹ از obeyed, یعنی لالچ ہونا, whims that are followed, temptations that are followed, اور third is کہ a man who is impressed by himself, اور اللہ کے عجب, خود پسندی کہ میں بڑا. اور جو دوسرا سے بتانا ہے کہ temptations that are followed, یعنی جو دل چاہنا وہ کرنا. اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اعمال جو کہ سیلویفک, جو تمہیں نجات کا باعث بن جائیں گے, moderation in wealth, چاہے تنگی میں یا مال کے ٹائم میں, اور غصے کو کنٹرول کرنا جب انسان کو نکالنا اس کے لیے آسان ہو.